بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بریکنگ دا بیریئرز۔ کچھ ہماری زندگی میں بیریئرز ہوتے ہیں جن بیریئرز نے ہماری زندگی کو روک کے رکھا ہوتا ہے ٹو اچیو واٹ وی وانٹ ٹو اچیو، ٹو گو ٹو آر لمٹس، ٹو پش آر لمٹس۔ اور ہمارے جو اپنا ایک سیلف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوالٹیز دی ہوئی ہیں ان کو بندہ یوز کر کے دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرے اور آخرت کی بھی حاصل کرے۔ بٹ دیر آر اے فیو بیریئرز جو کہ ہمیں روکتے ہیں اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچنے میں۔ اس سے پہلے کہ میں ان بیریئرز پہ بات کروں I'll talk about a story which is a true story۔ سعودی عرب کی بات ہے۔ ایک لڑکا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ڈفرینٹ جو پورن ویب سائٹس تھیں وہ سبسکرپشنز مانگتی تھیں، تو یو ہیو ٹو ہیو اے پیڈ سبسکرپشن جو کہ آپ کو ای میلز بھیجتے تھے اس میں کانٹینٹ کے ساتھ۔ تو ہی باٹ دیٹ سبسکرپشن، تو وہ اپنے دوستوں کو فارورڈ کرتا، تو دوست کہتے یار زبردست ہو گیا ہے، تو کہاں سے لاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پیڈ سبسکرپشن لی ہوئی ہے، تو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ہر ویکلی سینڈ کر دیا کروں گا۔ تو اس نے آٹومیٹک اسکیجول پہ لگا دیا اس کو کہ ایز سون ایز ہی ریسیوڈ دا ویڈیوز فرام دیٹ ویب سائٹ، اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ای میل کی لسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو، اور ای میل کٹھی کی اور لسٹ بنائی، اس کا آٹومیٹک اسکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیو ہو میں ان کو بھیج دیا کروں۔ دن گزرتے گئے، لوگ کہتے یار تو چیتا ہے اور بڑا انجوائے کریں اور یہ تو وہ، اللہ معاف کرے، گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ اس کی طرف جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی ہی ڈائڈ، کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگ بڑے دکھ ہوئے، مطلب اس کے دوست بڑے دکھی ہوئے، مشائخ کو بولا کہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جنازہ پڑھا گیا، اس کو دفنا دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دفنا دیا گیا۔ ہفتہ ابھی گزرا نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکا تھا اس کے طرف سے ای میل آئی دوستوں کو، ساری ویڈیوز۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بھیجے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹک اسکیجول پہ لگایا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے دیکھی، کچھ لوگوں نے ان کے کانپ گیا جسم، اور وہ شیخ کے پاس گئے کہ شیخ جو ہمارا دوست مر گیا، فوت ہو گیا ہے، وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ای میل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو شیخ نے کہا کہ کچھ سولوشن نکالو، کسی سافٹ ویئر ڈیولپر کے پاس جاؤ، کسی ہیکر کے پاس جاؤ کہ وہ کچھ کرے۔ وہ لوگ ٹرائی کرتے رہے، کوئی رزلٹ ان کو نہیں ملا۔ اگلے ویک پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ای میلز ریسیو کر رہے ہیں ود فلدی ویڈیوز، ود ایکسپلیسٹ ویڈیوز جو کہ ان کی ایمان کو برباد کر رہی ہیں۔ شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، نہیں دیکھیں گے۔ الٹیمیٹلی جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گیا، اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ بھی نا، جب دور جاہلیت مجھے یاد ہے ہمارا، ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی، سانگ، کوئی مووی دیکھی، کوئی بری چیز بھی دیکھی، فوراً سے دوستوں کو شیئر کی، اس کے نام، اس کے لنک، اس کی ویڈیو، اس کا یہ چیز وہ چیز، کہ لالے دیکھ چیک کر، ناٹ ریئلائزنگ کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں، لیکن جو لڑکے ہیں، جو میرے دوست ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس چیز کا۔ ایون اف آئی ایم سلیپنگ، وہ دیکھ رہے ہیں، گناہ مجھے مل رہا ہے۔ ایون اف آئی ایم ڈیڈ، وہ دیکھ رہے ہیں، گناہ مجھے مل رہا ہے۔ اینڈ سیم گوز فار آج کل کی جتنی بری چیزیں ہیں، گناہوں کی چیزیں، ہم لوگ کس طرح سے ایزیلی ان کو شیئر کرتے ہیں آن فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، ناٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس میں لکھے جا رہے ہیں، فرشتے لکھتے جا رہے ہیں۔ اینڈ تھینکس ٹو سوشل میڈیا، جس کی وجہ سے تو ہر وقت فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نیکیاں بھی ایسی ہی بات، کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے فیس بک پہ، اس کے 500 دوست ہیں، 1000 دوست ہیں، ان 1000 میں سے بھی 300 نے پڑھی اور ان میں سے 50 نے بھی عمل کیا اس پہ۔ سبحان اللہ، 50 لوگوں کا عمل اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے۔ سو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا عجیب دور ہے، اور اس میں اس کا جو 21 سینچری کا جو کینسر ہے نا،
وہ پورنوگرافی ہے. اٹس اے پلیگ وچ از ڈسٹرائنگ دا اما. اور میں آپ کو کچھ اسٹیٹس بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ امت کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. بفور آئی بگن, دا مور یو نو دا مور یو گرو. دا مور یو نو اباؤٹ دس فتنہ, دس ایول, دا مور یو گرو ان ریزسٹنگ دس ایول. تو اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. انسان اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا کہ نہیں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, ہر بندہ کر رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ بندہ اس کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھ پاتا, اس کے مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا. سو ویل نو اباؤٹ دس فتنہ مور ان شاء اللہ تعالیٰ, سو دیٹ وی کین گرو ان ریزسٹنگ دا فتنہ آر سیلفس, اور پھر ہمارے جو پیئرز میں, جو کولیگز میں لوگ سفر کریں ان شاء اللہ. سو فرسٹ ٹاک اباؤٹ ایڈکشنز. ایڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, کون بتائے گا اردو میں؟ ایڈکشن کس چیز کو بولتے ہیں؟ کس چیز کی عادت پڑ جانا. اچھا, اور ایکسٹرنل انفلوئنس پہ ٹکے رہنا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہم چاہ کے بھی چھوڑ نہ سکے. دس از دا موسٹ کلوزر ڈیفینیشن. کریونگ فار سم تھنگ یو ڈونٹ نیڈ. کسی ایسی چیز کو کریو کرنا, اس کو چاہنا, پسند کرنا, اس کے پاس جانا جو ہمیں بالکل نہیں چاہیے. دس از ایڈکشن. ہیبٹس اور ایڈکشن میں فرق ہوتا ہے. ایڈکشن از کریونگ فار سم تھنگ وچ از مے بی ہارمفل اور مے بی یو ڈونٹ نیڈ اٹ بٹ یو آر کریونگ فار اٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ چیز بھی یاد رکھیں ایڈکشنز کے حوالے سے. ایک پرنسپل ہے کہ ایڈکشنز جس بندے کو کسی چیز کی ایڈکشن لگ جاتی ہے نا, اٹ ریمینز ان دی برین فار ایور. لیکن ہم اس کو ویک کر سکتے ہیں. وہ ذہن میں تو رہتی ہے لیکن اس کو ویک کیا جا سکتا ہے, یا پازیٹیو ہیبٹس کو اتنا اسٹرانگ بندہ کر لے کہ وہ چیز الٹیمیٹلی ویک ہو جائے اور انسان پازیٹیو کی طرف زندگی گزارے. یا بری چیزوں کو ویک کیا جائے, اتنا ویک کیا جائے کہ وہ بالکل ہمارے ذہن میں سب کانشیس سے بھی پیچھے ہٹ جائے. اور پازیٹیو ہیبٹس کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے کہ انسان نیگیٹو ہیبٹس طرف جائے ہی نہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ دن میں 1 سگریٹ پیتا ہے اور ایک بندہ دن میں 100 سگریٹ پیتا ہے, ان میں سے کون سا بندہ ایڈکٹیڈ ہے؟ 100 والا. دونوں ایڈکٹیڈ ہیں. بوتھ آف دیم آر ایڈکٹس. یہ بندہ 1 سگریٹ کا ایڈکٹ ہے اور دوسرا بندہ 100 سگریٹ کا ایڈکٹ ہے. اور ہیبٹس اور ایڈکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہیبٹ, فار ایگزامپل ہیبٹ میں کہتا ہوں کہ جو چیز کم انٹینسٹی کی ہے, فار ایگزامپل جو میری نارمل عادت ہے, مے بی آئی ڈونٹ کریو فار اٹ. فار ایگزامپل آپ صبح جو برش کرتے ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں, یہ ہماری ہیبٹ ہے. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں, واش روم گئے, ہم لازمی ٹوتھ برش اٹھا کے اس کو پیسٹ لگا کے کرنے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ ایمرجنسی میں اٹھیں, آپ کو بھول گیا اور آپ گاڑی میں نکلے اور آپ راستے میں آفس جا رہے ہیں, تو آپ کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو برش کرنا ہی بھول گیا تھا. میں کیا واپس مڑیں گے واش روم جا کے برش کریں گے؟ نہیں. ہیبٹ تو ٹھیک ہے, لیس انٹینسٹی کی تھی, میرا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ موبائل بھول جائیں اپنا گھر میں, آپ آفس سے نکل پڑے ہیں, ول وی گو بیک؟ کیونکہ سارا دن ہم نے گزارنا ہے, کس طرح سے گزاریں گے اور ہم اس کے بغیر کیسے جئیں گے سارا دن؟ وی گو بیک. سو یہ ہیبٹس کم انٹینسٹی کی اور پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ کین بی نیگیٹو. لیکن ایڈکشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. وداؤٹ برشنگ یور ٹیتھ آپ ایک دن گزار لیں گے, لیکن جو چیز جس کے آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ, اس کے بغیر دن گزارنا مشکل ہو جائے گا. اینڈ بیڈ ہیبٹ از ایزی ٹو فارم. ایک بری عادت جو ہے نا بننے میں بڑا آسانی سے بن جاتی ہے, لیکن اس کو چھوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اٹس ہارڈ ٹو لیو ود. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آج ہمارا ٹاپک ہے وہ پورنوگرافی ہے. ایڈکشنز کے بعد ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ. پورن کی جو ایڈکشن ہے, واٹ از پورن بائی دا وے؟ واٹ از پورن؟ کون بتائے گا اس کی ڈیفینیشن؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اینی تھنگ وچ میکس یو سیکشولی اراؤزڈ, وچ از انٹینڈیڈ ٹو میک یو سیکشولی اراؤزل. ٹھیک ہے, اس میں ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں آڈیوز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں رائٹنگز بھی ہو سکتی ہیں. اینڈ یو نو واٹ, ویڈیو پورن سے زیادہ ڈینجرس ریٹن پورنوگرافی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو میں تو یو آر جسٹ لوکنگ ایٹ اٹ, آڈیو بلکہ رائٹنگ جو ہے نا اس میں یو آر امیجننگ.
You are imagining yourself in that position. You are the director, you are the hero. That is why it is so deep as an addiction. So چاہے ریٹن فارم میں ہو, چاہے آڈیو فارم میں ہو, چاہے ویڈیو فارم میں ہو, یہ سب کو ہم نا ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, وچ از, اس کی میں کچھ آپ کو نا اسٹیٹس بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے دنیا کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ کون بتائے گا؟ 7 بلین. صرف ایک ویب سائٹ پہ, پورن کی ایک ویب سائٹ پہ 2018 میں 33.5 بلین وزٹس ہوئے ہیں. 33.5 بلین وزٹس ان 2017. اینڈ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ فیمس ویب سائٹ ہے ان کی, آئی وانٹ کوٹ دا نیم. اور 2017 میں اسی ویب سائٹ پہ 28.5 بلین وزٹس ہوئے تھے, بلین. اور ٹوٹل اس دنیا کی آبادی جتنے لوگ رہ رہے ہیں افریقہ میں, انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, سیشلز میں, کسی بھی جزیرے پہ, ان کی ٹوٹل تعداد 7 بلین ہے. اینڈ 33.5 بلین وزٹس. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا انٹینس چیز ہے یہ. ابھی بھی اگر آنکھیں بند رکھیں کہ نہیں ہمارے گھر میں, ہمارے معاشرے میں فتنہ عام نہیں ہے, تو ہم بے وقوف ہوں گے پھر. اسی طرح سے 81 ملین ڈیلی ایوریج وزٹس ہوتے ہیں, 81 ملین ڈیلی وزٹس ہوتے ہیں ان ویب سائٹس پہ, ٹھیک ہے. 25 بلین سرچز پرفارمڈ ان دی پاسٹ ایئر, ٹھیک ہے. یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں میں, 2018-19 کی میں بات نہیں کر رہا, یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں میں. 50,000 سرچز پر منٹ, 50,000 لوگ 2017 میں ہر منٹ میں یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. 800 سرچز a second. 40,52,542 ویڈیو اپلوڈز ان 2017. 18 میں تو بہت بڑھ گئی ہوگی, اور 19 میں تو کہاں تک پہنچی ہوگی. 68 years worth of content uploaded. 68 سال کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ اپلوڈ کیا گیا تھا ایک اس ویب سائٹ پہ. ایک بندہ بیٹھ کے 68 ایئرز بھی دیکھتے رہنا, وہ کانٹینٹ ختم نہیں ہوگا جو ایک سال میں ان ویب سائٹ سے اپلوڈ کیا گیا, ٹھیک ہے. 3732 اس کا جو کوانٹٹی ہے وہ مینشن نہیں ہے میرے پاس. آئی تھنک اٹس پینٹا بائٹ اور سم تھنگ, پیٹا, مے بی اٹس پیٹا بائٹس. 3732 پیٹا بائٹس آف انفارمیشن ٹرانسفرڈ, which is enough to fill the memory of every iPhone on earth. اتنی انفارمیشن, اتنی چیزیں اپلوڈ کی جا رہی ہیں ویب سائٹس پہ. یہ صرف میں آپ کو پچھلی ساری سالوں کا نہیں کہہ رہا, صرف 2017 میں صرف یہ ہوا ہے. امیجن 2018 میں کتنا ہوگا, 2019 میں کتنا ہوگا. 90% of the youth are into this addiction and 70% of the females are into this addiction. وہ ایکسپوزڈ ہیں اس ایڈکشن سے, ٹھیک ہے. 28,258 users are watching pornography every second, ٹھیک ہے. 33,755 dollars are spent on porn every second on internet. $3,075 are spent every second on the internet. By whom? By the people purchasing videos, purchasing subscriptions, اپنے آپ کو پلیز کرنے کے لیے. 640 million Americans regularly visit porn sites. 640 million. خیر اس کی بہت ساری وہ ہے, we're not going to detail. Porn is like a buffet. آپ کبھی بفے پہ گئے ہو نا, کھانا کتنا پڑا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے بندہ ہر چیز کھا جائے اور ساری چیز لے لے, لیکن آپ ڈالتے اپنی پلیٹس بھر کے, لیکن آدھا کھایا, کچھ کھایا, 2 پلیٹس کھائیں, دل تو چاہ رہا ہے کہ میں نے وہ بھی کھانا تھا تو وہ بھی کھانا تھا, لیکن پیٹ اجازت نہیں دے رہا, آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں انسان کی. پورن از لائک سیم. انسان جب ویب سائٹ پہ جاتا ہے اس بری حالت میں جاتا ہے, واٹ ہیپنز از, اس کو وہ اپنے آپ کو سیکشلی سیٹسفائی تو کر لے ٹیمپریلی, لیکن اس کی آنکھیں بھوکی رہتی ہیں, and he urges to go back to that sin again and again.
اور وہ واپس جانا چاہتا ہے ہمیشہ سے. اسی طرح سے ہم نے ریٹن پورن کے بارے میں بات کر لی کہ اٹ از ویری ڈینجرس. انسان اپنے آپ کو امیجن کر رہا ہوتا ہے اس میں, اینڈ ہی از دا ڈائریکٹر, ہی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ ایوری ناؤ اینڈ دین. دس ڈزنٹ مین کہ ویڈیو جو کانٹینٹ ہے وہ فلدی اور ڈینجرس نہیں ہے, اٹ از, لیکن ریٹن از فار مور ڈینجرس بیکاز آف ان ریگارڈس ٹو ایڈکشن. ایڈکشن میں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی جان لیں کہ ایڈکشن کا اور ایمان کا آپس میں جو ہے نا, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص ایڈکٹڈ ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. اسی طرح سے ڈپریشن, کہ کوئی انسان ڈپریسڈ ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ, اور ایمان ہیلپ کرتا ہے ڈپریشن سے نکلنے میں. لیکن اگر ایک انسان ڈپریسڈ ہے, دس ڈزنٹ مین کہ وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہے, یا وہ شخص کافر ہو گیا, مسلمان ہی نہیں ہے, اس پہ اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. صرف ایک ایگزامپل دے دوں, ابو محجن الثقفی ایک صحابی تھے, بہت جلیل القدر صحابی تھے. سعد بن ابی وقاص کے دور میں جب سعد بن وقاص قادسیہ کی جنگ کے امیر تھے اور ہی واز گورنر دیر, یہ صحابی ان کو جکڑا ہوا تھا جیل میں. کیوں؟ بیکاز آف الکوہل ایڈکشن. یہ صحابی الکوہل کو نہیں چھوڑ پا رہے تھے, حالانکہ ہی واز اے نوبل کمپینین, بٹ ہی کوڈنٹ لیو الکوہل. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گورنر نے اپنے خود ہاتھوں سے جا کے باندھا, ان کو کوڑے مارے جاتے تھے لیکن ہی کوڈنٹ لیو ہز ایڈکشن. تو الٹیمیٹلی کیا کیا ان لوگوں نے, جا کے باندھ دیا ان کو جیل میں. اور کیا ہوا, قادسیہ کی جنگ ہوئی, مسلمانوں کا کفار کا مارکا ہو رہا تھا اور یہ جیل میں تھے. تو یہ شعر اشعار پڑھنے شروع ہو گئے, اور وہ اشعار ڈیٹیل ہے, اس میں اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہی میرے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں اور کفار کا مارکا ہو رہا ہے اور میں یہاں جیل میں بند ہوں اور میں اس جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا. تو سعد بن ابی وقاص کی جو بیوی تھی نا, وہاں سے گزری تھی, تو انہوں نے ابو محجن الثقفی کے اشعار سنے تو ان کو ترس آ گیا. انہوں نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ کہتے میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں, آپ میرے ہاتھ کھولے یہاں سے, میں جہاد کے میدان میں جاؤں گا, اور جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوگا, اگر میں زندہ بچا تو واپس آ کے اپنے آپ کو باندھ کے میں بیٹھ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے زنجیریں کھولی اور سعد بن ابی وقاص سے گھوڑا دیا, اینڈ ہی وینٹ ان دی بیٹل فیلڈ. اور بیٹل فیلڈ میں ہی کورڈ ہز فیس تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے, اینڈ ہی واز ایوری ویئر. واللہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس ایک شخص کو ہم نے دیکھا جس کا چہرہ کورڈ تھا, وہ ہر جگہ پہ پایا گیا, اور اس نے اتنا کفار کو قتل کیا, اتنا بہترین لڑا کہ ہمیں لگا, ہمیں شور ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہو چکے ہیں, یہ اللہ کی مدد آ چکی ہے, اور یہ انسان نہیں ہو سکتا, یہ فرشتے ہیں. اتنا لڑے. جہاں پہ جنگ شدید ہوتی تھی, جہاں پہ مارکا سب سے انٹینس ہوتا تھا, وہاں پہ ابو محجن پائے جاتے تھے, اور ہی واز کورڈ. تو صحابہ تھاٹ ہی از این اینجل. کچھ اینجلز آئے ہوئے ہیں جو کہ کفار کو قتل کر رہے ہیں. اینڈ وین دی بیٹل واز اوور ہی واز گون. جا کے انہوں نے غائب ہو گیا اور اپنے آپ کو جا کے باندھ لیا. سبحان اللہ, جب صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے نا, تو کہ آج جنگ میں فرشتے نازل ہوئے ہیں, and the angels were covering their faces and they fought with us. تو سعد بن ابی وقاص کی بیگم نے ان کو بتایا کہ they were not angels. وہ کون تھا؟ وہ ابو محجن تھے. جو شخص جہاد میں جو اللہ کی مدد سے اتنا لڑ رہا ہو, لیکن still he was an addict. تو اس کا تعلق ایمان سے اس طرح نہیں. ہاں ایمان ہیلپ لازمی کرتا ہے تقویٰ میں اور گناہوں سے بچنے میں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک بندہ اگر ایڈکٹ ہے تو اس کو وہ ایمان ہی نہیں ہے اس میں. ایڈکشنز اینڈ ایمان آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز, یہ چیز جان لیں. ایڈکشن از اے ڈیزیز جس کا کیور کاؤنسلنگ سے, مختلف چیزوں سے, ایمان بیسڈ کاؤنسلنگ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ چیز بھول جائے کہ جو شخص ڈپریشن میں ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے اس میں, یا جو شخص زندگی میں مشکل میں ٹائم گزار رہا ہے یا پریشان ہے یا ہم و حزن کا شکار ہے, اس میں ایمان ہی نہیں ہے. آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, یوسف کے غم میں روتے رہے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی, ساری زندگی ان کو دکھ لگا رہ گیا. تو کیا ان میں ایمان نہیں تھا ان میں ایمان. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وائی پیپل ہو آر psychologically depressed go to porn? Because they want a relief.
ultimately. They want a relief. They feel lack of energy in themselves, so they need energy. That's why they go to maybe drugs, maybe this चीज़ thing, thinking کہ ہمیں سے انرجی ملے گی. لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا دلدل میں ایک ویشیس سائیکل میں گر جاتے ہیں جہاں پہ ڈپریشن تو پہلے تھا اور وہ مزید ڈپریشن ہو جاتے ہیں اور ایڈکشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ مومنون میں دیکھ لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فلاح پا گئے مومنین, کامیاب ہو گئے. کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ لغو سے یوزلیس چیزوں سے دور رہتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اور جو لوگ والذین هم لفروجہم حافظون, وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے, اور which their right hand possess, which means جو ٹائم میں غلام تھے جو کہ حلال تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا مختلف کوالٹیز کا. ٹھیک ہے, پھر ذکر کیا کہ جو لوگ فحش اور برائی سے بچتے ہیں. اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں دوبارہ کہا کہ جو لوگ نمازوں کی باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے مالک بنیں گے. تو سورہ مومنون کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دفعہ نماز کا ذکر کیا, 1 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر کیا, 1 دفعہ لغو چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا, اور 3 دفعہ فحش چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا. which shows the intensity کہ ان چیزوں سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر انسان کو فلاح پانی ہے. تو بار بار ذکر کہ فحش چیزوں سے, برائی سے بچو. Do not go into something lewd which is inappropriate. اسی طرح سے if you desire haram, Allah will take away halal from you. یہ شیخ وائل نے ہمیں ایک سٹوری سنائی which was a long story. بس ٹائم کم ہے, میں اس کو شارٹ کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک شوہر تھا, he was a married person, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرتا تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ رات کو جب بیوی سو جاتی تھی تو وہ لیٹ جاگتا تھا. اینڈ بیکاز آف دس ہیبٹ ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو دس فیلدی ایکشن, پورن ایڈکشن. بیگم سو جاتی تھی, وہ جاگتا رہتا تھا, اور الٹیمیٹلی اس کو دیکھتے دیکھتے اس میں الٹیمیٹلی ماسٹربیشن کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو گئی, اور وہ کرتے دس ڈزنٹ اسٹاپ اینی ویئر. انسان اس سے مزید آگے اسٹیپ جانا چاہتا ہے. اینڈ ہی واز ایڈکٹیڈ ٹو پروسٹیوشن. اور اس وجہ سے شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ رات کو اکیلے ٹائم گزارنے سے, لیکن وہ کس چیز سے ایڈکٹ ہو گیا؟ پورن کا. اور الٹیمیٹلی وہ کہاں تک پہنچ گیا, اور اس پروسٹیوشن کی ہیبٹ کی وجہ سے اس میاں اور بیوی کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی, اور وہ آپس میں ان کی طلاق ہو گئی. اینڈ دیر آر مینی کیسز جب انسان اس چیز کو اچھی طرح استعمال نہیں کرتا نا, اور اس پہ فضول ٹائم گزارتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, تو کوئی چیز وہ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایموشنز ٹریگر کر جاتے ہیں, اس کو چیز ہٹ کرتی ہے کہ لیٹس واچ سم تھنگ ایلس, اور وہ الٹیمیٹلی اوپر جاتا ہے ون اسٹیپ اہیڈ, اور کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور وہ مختلف ایڈکشنز کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری لائف تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور اس سے جو لیسن ہمیں کیا لرن کیا, ہی ہیڈ سم تھنگ حلال ود ہم, اپنی بیوی, وہ اس سے خواہشات پوری کر سکتا تھا جو کہ اجر کا باعث بھی ہے, اور زندگی بہترین گزرتی. لیکن اس نے کیا پریفر کیا؟ حلال کے اوپر حرام کو. جب اس نے حرام کو پریفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حلال بھی چھین لیا. ہماری زندگی میں ہم جب حلال آلٹرنیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہم حلال چیزوں سے اپنی ڈیزائرس کو پورا کر سکتے ہیں, لیکن whenever we go to حرام, کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے حرام بھی چھین لیں گے پھر. تو بی ویئر آف گوئنگ ٹو حرام وین یو ہیو حلال آلٹرنیٹس. اور اسلام, میں نے جسے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا, ہماری خواہشات کو مارنے کی, قتل کرنے کی, دبانے کی کوشش نہیں کرتا. اسلام کہتے ہیں چینلائز کرو ان کو. تمہیں پیار ہوتے ہیں, محبت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان کو ہوتا ہے, اس کو چینلائز کرو, رشتہ بھیجو, ماں باپ سے بات کرو, نکاح کرو, شادی کر کے اس کو اچھے طریقے سے گزارو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں الٹیمیٹلی بیکاز آف آر بیڈ کلچرز اینڈ بیہیویئرز جو کہ ہمارے بن چکے ہیں, ہم لوگ اس کو حرام میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس پہ ریسرچز کی گئی ہیں پورن ایڈکشن پہ. ریسرچرز جو جنہوں نے ریسرچ کی ہے, ریسرچرز دے سیڈ کہ پورن کی جو ایڈکشن ہے نا, اٹ از مور ہارمفل دین دا ایڈکشن آف کوکین اینڈ ہیروئن. اور پورن کی ایڈکشن سے انسان کی جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا, جو پی ایف اے جسے بولتے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس, وچ از
دا ریم آف دا برین، جو کہ ساری تھاٹس کو پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، میموری کو سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف چیزوں، اور جو ذہن میں میموری سیوڈ ہوتی ہے اس کو نکال کے آگے انسان کو نیڈ بیسس پہ لے کے آتا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس از ڈسٹرائڈ بیکاز آف دس ایڈکشن. اور ایک ریسرچ کی گئی جس میں دنیا کے پتہ نہیں غالباً 80 انہوں نے کاؤنٹ کیا تھا، 80 ہیلدیسٹ بچے لیے گئے جن کی ہیبٹس سیم، ٹھیک ہے، جن کو اچھی خوراک دی جا رہی تھی، جن کو کوئی فزیکل مینٹل ڈیزیز نہیں تھی، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں تھا، اور انہوں نے لیا. اور ان میں سے جب پوچھا گیا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو پورن دیکھتے ہیں، ہاف آف دیم دے یوز ٹو واچ پورن. تو جب دونوں کی انہوں نے ایکس ریز کیے، ایم آر آئیز کی اور سی ٹی اسکینس کیے مختلف برینس کی اور سارا، تو انہوں نے دے فاؤنڈ آؤٹ جو بچے اس بری ہیبٹ کے ایڈکٹ تھے، دے ور ٹینیجرز جو ایڈکٹ تھے اور جو دیکھا کرتے تھے، ان کی جو نروس تھیں برین کی وہ مزید شرنک ہوئی تھی، دے ور شرنکڈ. حالانکہ all of the habits in both groups were same. Eating habits, sleeping habits, کوئی mental, کوئی physical health problem نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. لیکن there were some portions of the brain, including prefrontal cortex, it was shrinked. This is how badly this thing affects the brain. اور میرے پاس ایک کیس بھی آیا، اور بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں جس میں ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ تو ہاں بھائی میں تو اس چیز کا ایڈکٹ تھا، لیکن اس ایڈکشن کی وجہ سے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں پچھلے سالوں سے چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے ہر دفعہ ارادہ کرتا ہوں، ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہوں، اور اس بار وجہ سے، اس کی وجہ سے میرے اندر ول پاور ختم ہو گئی. اب آئی ڈونٹ بلیو ان مائی سیلف اینی مور. میں ڈیسیژن نہیں لے پاتا، میرے اندر سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم مر چکی ہے، اور وہ اس چیز پہ قائل ہو گیا تھا کہ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ان لائف. اس نے پڑھائی چھوڑ دی، اس نے جاب کرنا چھوڑ دی، اس کے والد صاحب کا بزنس تھا، اس نے وہ بزنس چھوڑ دیا، وہ آفس آ کے بیٹھتا ہی نہیں تھا کہ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ان لائف. یہ چیز اتنی برے طریقے سے ہمارے سائیکولوجیکل ویل بینگ کو افیکٹ کرتی ہے کہ انسان ایک چیز چھوڑنا چاہ رہا ہو لیکن بار بار جاتا ہے، اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا، سم ون از کنٹرولنگ می. اور انسان کا سیلف کانفیڈنس جو کہ اس کی بیسک چیز ہوتی ہے، اور سیلف اسٹیم وہ ختم اور تباہ برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح سے لیٹس ٹاک اباؤٹ اے بٹ آف پیشنس. واٹ از پیشنس؟ کون کہے گا واٹ از پیشنس؟ صبر کیا ہے؟ ڈیزائر کو اوور کم کرنا. کسی بھی چیز پہ صبر کرنا تو صبر کہلاتے ہیں. نہیں، کسی چیز پہ روک کے رکھنا اپنے آپ کو. جی، ٹو ویٹ مور دین یوزول. ایگزیکٹلی، یو ور دیر آئی تھنک. اچھا، آپ نے ڈن کی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو ٹو ویٹ مور دین دا یوزول، ٹھیک ہے. ایک شخص تھا انترا بن شداد، عرب میں ہی واز ویری بریو فگر. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے بریو ہیں، ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور سیلف، اور اتنی ایموشنل اسٹیبلٹی آپ میں کیسے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اپنا منہ کھولو اور اپنی انگلی اس منہ میں ڈالی، اور پھر کہا اپنی انگلی میرے منہ میں ڈالو، اور کہا کہ ول بائٹ ایچ ادر، جتنی زور سے بائٹ کر سکتے کرو. تو دونوں نے جب انگلی منہ میں ڈالی تو کہا اوکے 1 2 3 گو. دونوں نے زور سے بائٹ کی، وہ چیخ پڑا. تو کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آئی ویٹڈ مور دین یوزول، اگر تم نہ چیختے تو میں چیخ پڑتا. آئی واز ویٹنگ فار یو ٹو اسکریم، اگر تم نہ چیختے، تم 1 سیکنڈ بھی ویٹ کر جاتے نا تو میں چیخ پڑتا. دس از the result of patience in me. So it is to wait a little longer than usual. And اس ایڈکشن سے ریلیٹڈ اگر ہم اپنے آپ کو ڈیڈ لائنس دیں جو کہ ہم بات کرتے ہیں، waiting a bit more than usual than we already do. Normally what we do is چاہا کہ اوکے ٹھیک ہے آج کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس ایڈکشن میں ہے، جو ایڈکٹ سے بات کر رہا ہوں میں، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پہ آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا، آج کے بعد یہ آخری دفعہ تھا، آئی ول ناٹ گو ٹو دس ایڈکشن اینی مور. اگلے دن پھر وہ اس پہ پڑا ہوتا ہے، 2 دن بعد پھر اس میں پڑا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دے کہ میں صرف 4 دن ویٹ کر لوں، صرف 4 دن،
4 دن بعد مجھے کھلی آزادی ہے, اور جب چوتھے دن گزرے اپنے آپ کو پھر وہ دوبارہ ٹارگیٹ, اوکے 2 more days, just 2 more days, just wait for 2 more days, اپنے آپ کو 2 دن روک کے رکھو, جس طرح بھی کر سکتے ہو. Ultimately one can fight the addiction. ٹھیک ہے, اسی طرح سے what's the difference between discipline and motivation؟ کون بتائے گا ڈسپلن کیا ہے اور موٹیویشن کیا چیز ہے؟ موٹیویشن یہ ہے کہ اپنے گولز کو جو سیدھی راہ پہ چلنے کی چیز ہے. موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کمٹ کریں, اس کی طرف جانے کی طرف پش ہوتا ہے آپ کو اپنے لاسٹ میں. The word you just used, push, it's exactly good. Motivation is a push. Motivation is just a push, a jump which you need to fulfill your task, but it doesn't stay longer. جس طرح آپ کو ایک دھکا دیتی ہے, جو چیز آپ کو کنسسٹنٹلی چلاتی ہے وہ ڈسپلن ہے. موٹیویشن آئے گی اگلے دن, you will be fighting yourself with no motivation at all, بالکل پھس. لیکن موٹیویشن جب انسان کو ملے, اگر وہ تب کچھ فیصلے کر لے اپنی لائف میں, اور وہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنا اسکیجول بنا لے میں بھی, اور میں بھی کچھ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کرنی, ان دیٹ موٹیویشن لیول, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے ڈسپلن میں مینٹین کر لیتا ہے. اینڈ ڈسپلن از واٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. صحیح کام کرنا اگر آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے. فار ایگزامپل مجھے پسند ہے کہ میں اس ٹائم فجر کے بعد سو جاؤں, لیکن مجھے سمجھ آتی ہے کہ نہیں, فجر کے بعد سونا اٹس ناٹ رائٹ. ڈسپلن مجھے کیا کرے گا, ڈوئنگ تھنگ وچ از رائٹ ود پرسسٹنس ویدر آئی لائک اٹ اور ناٹ. یہ یاد رکھیں, زندگی میں بہت سارے ٹائم آئے گا کہ جس میں آپ کو دل جائے گا کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہی, دل ہی نہیں چاہ رہا بالکل, لیکن ڈسپلن کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ اس کو کریں. اور اگر آپ نے ڈسپلن مینٹین نہ کیا لائف میں, تو بعد میں کیا ہوگا, ریگریٹ ہوگا. ایک بڑا اچھا کوٹ ہے, یو ہیو ٹو سفر فرام ون آف ٹو پینس, ایدر دا پین آف ڈسپلن اور دا پین آف ریگریٹ. دا پین آف ڈسپلن ویز آؤنسز اینڈ دا پین آف ریگریٹ ویز ٹنز. اگر ہم لائف میں اپنے آپ کو آج جوانی میں ڈسپلن نہیں کریں گے نا, اس ڈسپلن کا پین نہیں اٹھائیں گے, تو جب کل بوڑھے ہو جائیں گے اور ہمارے اسکن جو ہے نا وہ لٹک رہی ہوگی اور بال سفید ہوں گے, اور اپنی لائف کو دیکھیں گے تو ریگریٹ ہو رہا ہوگا پھر. اور اس ریگریٹ کا پین از مچ مور دین دا پین آف ڈسپلن اٹسیلف. ہم ڈسپلن فالو کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اٹ نیڈز ایفرٹ, نیڈز پین, لیکن جو بعد میں پین آنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس پین سے. سو کہ بندہ اپنے آپ کو آج سے ڈسپلن کر لے, اور ڈسپلن کی ڈیفینیشن یاد رکھے, ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اور یہ ارادے کب ہوتے ہیں, جب انسان کو پش ملتا ہے, وہ موٹیویشن ملتی ہے. مے بی اٹس اے لیکچر, مے بی اٹس اے ویڈیو, مے بی اٹس آیا آف دا قرآن, مے بی اٹس اے حدیث, مے بی اٹس اے لیکچر فرام یور فادر, کوئی بھی ایسی چیز, مے بی اٹس این انسیڈنٹ ان لائف وچ ہیپنڈ, اور آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں آج کے بعد بس میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے, میں نے اس فلدی لائف سے نکلنا ہے, اور میں نے اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے, آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 2-3 دن بعد جو فیلنگ تھی نا موٹیویشن کی, آپ میں نہیں ہوگی وہ. لیکن اگر آپ اس فیلنگ میں اپنا اسکیجول لکھ لیتے ہیں نا, اور کچھ ڈیسیژنز لکھ لیتے ہیں, تو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی وہ چیز. اسی طرح سے سم آف دا ٹپس ٹو چینج یور ہیبٹس انشاءاللہ. نمبر 1 از ہاؤ ٹو چینج یور ہیبٹس از 1 ٹو چینج یور انوائرمنٹ. اپنا انوائرمنٹ چینج کرنے سے بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اپنے ساتھ لوگ, انوائرمنٹ از یور پیپل, آئٹمز اور پلیسز وچ یو لیو. ایون آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنی اسکیجول کو, ہیبٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے گھر کی سیٹنگ کو بھی چینج کر لیں نا, آپ کو بہت اثر فیل ہوگا. بیڈ کی ڈائریکشن چینج کر لیں, جہاں پہ شیشہ لگا ہوتا ہے اس کو چینج کر لیں, یو ول فیل اے ہول نیو انوائرمنٹ اراؤنڈ یو. دس از اے گڈ وے, چینجنگ پیپل اراؤنڈ یو. یو وانٹ ٹو چینج یور ہیبٹس, چینج یور کمپنی, جن کی بری ہیبٹس ہے. اور کمپنی انفلوئنسز اس اے لاٹ. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے, ابا جی کہتے تھے کہ یار بیٹا اپنی کمپنی ٹھیک رکھنا, اپنی کمپنی ٹھیک. ہم نے کہا یار اب دوست ہیں, جگر, ان کیسے بندہ چھوڑے, ان کو کیسے چھوڑ دے, زندگی ہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, جس چیز پہ دوست ہوتے ہیں آپ کو اس چیز پہ لے آتے ہیں, یا آپ جس چیز پہ ہوتے ہو. آئی واز دا لیڈر آف مائی گینگ, تو مجھے جو چیز پسند تھی نا, الٹیمیٹلی ہر دوست وہی کام کر رہا تھا. ایون دین میں بھی, ابھی دین میں بھی
آئی لو رائڈنگ بائکس. میرے پاس بائکس تھے. اب میری ساری کمپنی الحمدللہ بائکس پرچیز کر لی ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بھی بائک, اللہ تعالیٰ اللہ مبارک لاؤ, میں نے بھی بائک پرچیز کی ہے ریسنٹلی. تو وی ہیو اسٹارٹڈ بائکنگ, حالانکہ میں اکیلا شروع ہوا تھا, وچ از حلال فن. تو الحمدللہ باقی لوگوں نے بھی لے لی بائکس. سو کیا ہوتا ہے, کمپنی انفلوئنسز یو الاٹ. وائی؟ بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بائکس اینڈ بائکس اینڈ بائکس. 7 لوگ سن رہے ہیں آپ کو, اور ان کے دل میں شوق ڈیولپ ہو رہا ہے اس چیز کا. اینڈ ناؤ دے آر بائکر بوائز ماشاء اللہ. اگر آپ برے ہوتے, آپ بات کریں ہر ٹائم پونڈ پونڈ پونڈ, یار وہ دیکھی, وہ چیز دیکھی, وہ چیز دیکھی, انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اس کا. چاہے آپ نہیں تھے ایڈکٹ, کچھ نہیں تھا, لیکن بینگ ان دیٹ کمپنی. سگریٹ جو ہے ہم نے کب شروع کی؟ ایسے ہی شروع کی, سب دوستوں کو بولا کہ یار کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, چلو شروع ٹرائی کرتے ہیں, لیٹس واٹس بیڈ ان ٹرائنگ اٹ. اور کرتے کرتے شروع کر لی. اور وہ گروپ جس نے کبھی شروع نہیں کی اس نے کبھی شروع نہیں کی. تو company influences your life. If you want to change your habits, change the environment around you. Maybe it's the people, it's the way of lifestyle you have, change it inshallah. Number 2, pick one habit at a time. یہ مت کریں کہ آج میں لوزر ہوں, کل میں ایک ایسا انسان ہوں گا جو کہ اللہ کے نبی کی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں گا میں. Maybe I'll be living tomorrow as the most successful person on the face of this earth. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. Take baby steps. Change one habit at a time. One habit. میں آپ کو اپنا ریسنٹلی ایکسپیرینس بتاؤں. ہم جب یہ لاہور کی ورک شاپ سے آئے نا, تو ہم 4-5 لوگ جو لاہور گئے ہوئے تھے ایک گاڑی میں, تو ہم نے کہا لیٹس میک اے سپورٹ گروپ. سپورٹ گروپ ہم نے بنایا اور ہم نے کہا لیٹس انکارپوریٹ ون ہیبٹ ان آور سیلفز. اور ہم نے کہا سب سے بری ہیبٹ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم لیٹ بڑا سوتے ہیں رات کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جلدی سویا کریں گے. اور ہمیں ٹائم ڈیسائڈ کیا 10:45 بی آن بیڈ, وداؤٹ موبائل فون, وداؤٹ اینی تھنگ. We should be on bed by 10:45. اور اگر ہم 10:45 سو رہے ہیں تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اینڈ بلیو می, جو رمضان کے بعد سے تہجد کی روٹین آف اینڈ آن ہوئی بھی تھی اور جو ٹوٹی بھی تھی, صرف ایک ہیبٹ کو ہم نے انکارپوریٹ کرنے سے ہماری تہجد ریوائیو ہو گئی. اور ہم رات کو 10:45 واللہ ریلیجیسلی موبائل فون آف کیا. حالانکہ بہت سارے میسیج آ رہے ہیں, کالز آ رہی ہیں, ایئرپلین موڈ آن, الارم سیٹ, بائی 10:40 آن بیڈ. And then next day we report to that group. Before in bed before 10:45 check, پھر تہجد check. اور مطلب سبحان اللہ, it's very good. اگر ہم کہتے ہیں کہ یار کل سے بہترین زندگی گزاریں گے, کل سے تکبیر اولیٰ بھی پڑھیں گے, کل سے 12 رکعتیں بھی پڑھیں گے, کل سے فجر کے بعد سونا بھی نہیں ہے, کل سے ہیلدی ڈائٹ شروع کر رہے ہیں, کل سے کیٹو ڈائٹ شروع کر دینی ہے, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور تہجد بھی پڑھنی ہے, تو ایک بھی نہ کر پاتے ہیں. اور وہی ہمارا چل رہا ہوتا ہے. ہم نے ایک ہیبٹ شروع کی اور ہم نے کہا کہ تمہیں قسم ہے تم نے 2 رکعت سے تہجد زیادہ نہیں پڑھنی. ہم نے کہا ہے 2 رکعت سے تہجد زیادہ نہیں پڑھنی. ہاں ٹائم زیادہ ہے تو لمبی کر لو رکعت کو, لیکن اونلی 2 رکعت. اور فجر پڑھنی ہے, پھر سو جاؤ الٹیمیٹلی 7:30 پہ اٹھ جاؤ. سو ایک ہیبٹ کر کے اپنے آپ کو نا گروم کریں. اینڈ وی آر پلاننگ ٹو مینٹین دس ہیبٹ فار لائک 1 month, جب تک ہمیں عادت بن جائے گی, اور پھر ایک اور ہیبٹ انکارپوریٹ کریں گے لائف میں, وچ از اے گڈ ہیبٹ. تو اس طرح سے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ہیبٹ کو انکارپوریٹ کریں لائف میں, اور الٹیمیٹلی یو ول فائنڈ ونڈرز. وہی بات, ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف, ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف, ٹھیک ہے. بی ایزی گوئنگ, جینٹل اپنے اوپر, ٹھیک ہے. یہ نہ کہ میں کل سے نا روزانہ میں ایک کتاب پڑھوں گا. اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ بک ریڈنگ, یہ نہیں کہ میں کل سے ایک کتاب پڑھوں گا پوری, نہیں. اسٹارٹ فرام 1 page ڈیلی, جو کہ ایزی ٹو اکمپلش ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے یار, آج کتاب پڑھنی ہے, سارا دن بندہ ٹینشن میں رہتا ہے اور کتاب ہی نہیں پڑھتا. اور پھر الٹیمیٹلی what happens is by the end of the day I couldn't do it, میں نے کیا ہی نہیں ہے. پھر انسان کا برین ٹیون ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن if you give yourself the target of reading 1 page a day, آپ رہا کہتے ہیں yes I did it, I achieved the goal I had planned, میں نے کی ہے, میں کر سکتا ہوں. تو جو موٹیویشن ملتی ہے نا, وہ بڑی نیکسٹ لیول چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ with easy, ٹھیک ہے, اسٹارٹ ایزی. ایک اور بات چینجنگ ہیبٹس میں, میک اے ڈیسیژن. انٹینشن سے فرق نہیں پڑتا. اف یو انٹینڈ ٹو ڈو سم تھنگ, میک اے ڈیسیژن, رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ پلان فار اٹ. ایک آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کہ یار میں کل سے کرنا چاہتا ہوں, ایک تو لکھ لیں اپنے پاس, اپنے سامنے, مے بی آن اے اسٹیکی نوٹ آن یور سائڈ بیڈ ٹیبل, یا جہاں بھی آپ آفس سے اپنے سامنے رکھ دیں, اور اسکیجول کر لیں کہ میں اس کو کس ٹائم کروں گا.
تو اس طرح سے انکارپوریٹ کریں. اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ چیز بھول رہا ہوں, کریٹ ریمائنڈرز, سیٹ ریمائنڈرز فار یور سیلف. اپنے پاس الارمز لگا لیں یا ریمائنڈرز لگا لیں کہ میں نے کام کرنا ہے اس ٹائم پہ, یا اسے 15 منٹ آدھے گھنٹے پہلے مجھے ریمائنڈر مل جائے کہ میں نے آدھے گھنٹے بعد یہ کام کرنا ہے, میرے اسکیجول میں یہ چیز ہے. سو سیٹ ریمائنڈرز, ٹھیک ہے. اور آخری چیز اور آن کریٹنگ ہیبٹس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ٹائم کم ہے, از ایٹنگ ویل, سلیپنگ ویل اینڈ ریڈنگ ویل. ایٹ ویل, سلیپ ویل اینڈ ریڈ ویل. ایٹنگ ویل کا مطلب یہ نہیں کہ تن کے کھاؤ, یہ مطلب نہیں ہے. اور سلیپنگ ویل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا مرضی سونا ہے سو, لوٹ مت جاؤ, نہیں. ایٹنگ ویل کا مطلب ہے کہ ایٹ آن ٹائم اینڈ ایٹ لمیٹڈ پورشنز آف فوڈ. اپنے آپ کو بھر نہ لیں. کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے افطاریوں میں, رمضان میں کبھی لائٹ افطاری کر کے تراویح پڑھنے گئے ہوں, اس کا ایکسپیرینس, اور ہیوی افطاری کر کے تراویح پڑھنے گئے ہوں, اس سے ایکسپیرینس کوئی فرق نظر آیا؟ بندہ ہیوی بفے کھا کے یا ہیوی کھانا کھا کے جاتا ہے تو اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو نیپ. بہترین ٹائم ہے نیند پوری کرنے کا وہ تراویح کا ٹائم. بندہ جو ہے نا خراٹے مار رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان لمیٹڈ کھا کے جائے, اگر انسان تھوڑا کھانا کھائے اور تراویح سے یہ ایم کرے میں تراویح سے واپس آ کے کچھ کھا لوں گا, تو وہ جو تراویح گزرتی ہے فوکس کے ساتھ, مزے کے ساتھ, مزہ آ گیا تراویح پڑھنے کا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایٹ ویل. اسی طرح سے سلیپ ویل. اپنا ایک ٹائم اسکیجول سیٹ کر لیں کہ مجھے کتنی گھنٹے کی نیند چاہیے دن میں. اگر آپ اس سے زیادہ سو رہے ہیں تب بھی آپ فریش نہیں ہیں, اگر آپ اسے کم سو رہے ہیں تب بھی فریش نہیں ہیں. سو ڈیسائڈ اے ٹائم کہ آپ کو کتنی دیر کی نیند چاہیے اپنی لائف میں. رات کو سلیپ ارلی. واٹ وی ڈو از وی سلیپ لیٹ, فجر پڑھے, ٹکریں ماری, پھر دوبارہ سو گئے. آفس سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں, جاب سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں. اینڈ ریسرچرز کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد کا جو ٹائم ہے نا سب سے آئیڈیل ہے ڈیپ سلیپ کے لیے, سب سے آئیڈیل ہے. اور اللہ کے نبی بھی عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. سو واللہ اف یو سلیپ آفٹر عشاء, مے بی اس کے آدھے گھنٹے بعد سو جائیں, تو آپ کے اچانک سے تہجد پہ نیند کھل جائے گی یا فجر پہ آرام سے کھل جائے گی. اینڈ یو پرے فجر وتھ فل کنسنٹریشن, فوکس. تو اپنی جو زندگی کا جو دن کا سٹارٹ ہے نا وہ آپ فوکس کے ساتھ گزار رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. پیرنٹنگ ٹپس بہت ساری میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا فار دا پیرنٹس, لیکن آئی وانٹ مینشن بیکاز ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ان کو بریفلی مینشن کر دیتا ہوں کہ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں. واللہ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں, چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, ابھی سے دوست بنا لیں. ان کو نالج آپ دیں بجائے کہ ان کے دوست ان کو نالج دیں. ان کو لفظ آپ بتائیں بجائے کہ دوست ان کو لفظ سکھا رہے ہوں. بی دیئر گو ٹو پرسن. ان کی پیوبرٹی سے پہنچنے سے پہلے آپ انہوں گائیڈ کر لیں رادر دین دے گوئنگ ٹو دی پیوبرٹی اینڈ ریئلائزنگ کہ یار سبحان اللہ ہمیں یہ کیا ہو گیا, اور پھر دوست سے پوچھیں کہ یار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ یا ویسا ہوا میرے ساتھ, اب کیا کرنا ہے. بی دیئر فرینڈز. ان کے ساتھ کمفرٹیبل زون ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کو کبھی دکھ نہ پہنچانا چاہیں. ان کو تسلی دیں کہ بات سنو, تمہاری لائف پہ کچھ بھی ہو نا, کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس آنا, آئی ول انڈرسٹینڈ یو, ویل ٹاک ایچ ادر, ویل ڈسکس دس میٹر. اور کوئی بھی ایشو ہو تو تم نے میرے پاس آنا ہے. یہ چیزیں ڈیولپ کریں. یہ مت کہ نہیں میں باپ ہوں, میں کیسے اپنی بیٹی کو یہ لفظ سکھاؤں یا یہ بتاؤں. تو بہتر ہے کہ انٹرنیٹ اس کو یہ لفظ سکھائے, بہتر ہے اس کے دوست اس کو یہ لفظ سکھائے, اور تب اس کو لفظ یوز کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آئے گا, اور وہ پھر گالیاں گلوچ اور کیا کیا وہ اس کو یوز کر رہے ہوں گے. سو بیفور دے گیٹنگ ایکسپوز ٹو سم تھنگ, ان کو خود بتائیں کہ بیٹا انٹرنیٹ پہ یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں آج کل موجود ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ سم تھنگز ان یور لائف جو کہ ایسے ورڈز ہوں گے. یو کم ٹو می اینڈ آسک می, آئی ٹیل یو دا میننگ آف دیٹ اینڈ آئی ٹیل یو واٹ ٹو یوز اینڈ واٹ ناٹ ٹو یوز. کمفرٹیبلٹی لیول ڈیولپ کریں ان کے ساتھ. بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ہاؤ ٹو ٹیل اف آئی ایم ایڈکٹیڈ. کیسے بتاؤں کہ میں ایڈکٹ ہوں. اگر کیونکہ ہم کیا سبحان اللہ کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, ایڈکٹ ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ایڈکٹ نہیں ہوں, میں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انسان ہوتا ہے ایڈکٹ ہے الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے. چلیے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیسے بتایا جائے کہ دوسرے ایڈکٹ کیسے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 از آئسولیشن. اکثر کوئی بندہ ہے نا کمرے میں اکیلا ہے, اکثر ٹائم اکیلے گزارتا ہے, یا دن کا کچھ حصہ اکیلے گزارتا ہے, ٹھیک ہے. آلویز وانٹنگ ٹو بی الون. سو آئسولیشن از ون آف دا سائنس کہ یہ بندہ اس چیز کا
ایڈکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز سلیپ لیسنس یا انٹرنیٹ یوزنگ انٹرنیٹ آل نائٹ. آپ جب بھی رات کو اٹھیں وہ بندہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ شخص موبائل یوز کر رہا ہے رات کو, اور وہ پھر صبح نیندیں پوری کر رہا ہے. تو دس از اگین ون آف دا فیکٹرز کہ جسے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ایڈکٹ ہے. تیسری چیز براؤزنگ ہسٹری از آلویز ڈیلیٹڈ. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اب لوگوں کو جج کرنے شروع ہو جائیں کہ تم اچھا وہ شخص لگتا ہے, وہ میرا روم میٹ لگتا ہے, یا کالج ہے وہ بندہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی دیئر ہیلپ. مے بی گھر کا بھائی ہو سکتا ہے, مے بی کزن ہو سکتا ہے, مے بی اولاد ہو سکتی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ یہ شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. سو براؤزنگ ہسٹری از موسٹ آف ٹائم ڈیلیٹڈ, لیکن کبھی نہ کبھی وہ شخص بھول جائے گا ہسٹری ڈیلیٹ کرنا, پکڑا جائے گا. دیٹ کین بی نون ایز ویل. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کو وائلنٹ بیہیویئر ہو رہا ہے, وائلنٹ بیہیویئر, غصہ, چڑچڑاپن. اور اگر وائف ہے جس کا ہسبینڈ ایڈکٹ ہے تو شی ول ریئلائز کہ میرا ہسبینڈ وائلنٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ. مے بی ہی از بیٹنگ می, ہی از بینگ ہارش آن می وائل بینگ ود می, کلوز ٹو می, ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلے کہ مجھے ایڈکشن ہے؟ اپنی اندر گرمان جھانک رہے ہیں کہ میں ایڈکٹ ہوں یا نہیں ہوں. نمبر 1 از بینگ ان سیکریسی, بینگ سیکریٹ, اکیلے جا کے ٹائم گزارنا. پریفرنگ یوزنگ موبائل فونز وین یو آر الون. فار ایگزامپل اگر میں بیٹھا ہوں نا تو میں ایسے کر موبائل فون بیٹھوں, نہ کہ فیسنگ ٹورڈز دا پیپل. انسان جب بھی جا کے لیٹے تو ایسی جگہ پہ لیٹے جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کارنر کی طرف جا کے, نہ کہ سامنے سب کے سامنے کوئی بھی پیچھے سے گزار رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکے. So always trying to be in secret. ٹھیک ہے. Number 2 is procrastinating important tasks for this addiction, for the porn. اگر انسان اپنے امپورٹنٹ کاموں کو پروکاسٹینیٹ کر رہا ہے, ان کو نہیں کر رہا, for this habit just going to that addiction, reaching out those websites, اور اپنے امپورٹنٹ کام ڈیلے کر رہا ہے, this is a clear sign that this person is addicted to this bad habit. ٹھیک ہے. تیسری چیز, انسان کی اپنی ایکسپیکٹیشنز اینڈ بلیفس چینج ہو جاتی ہیں ریگارڈنگ سیکس. وہ اس کو بہت اوپر لیول پہ جا کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لو اینڈ کیئر اینڈ ہگنگ اینڈ کیئرنگ. وہ صرف فزیکل انٹیمیسی چاہنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہونے شروع ہوتی ہیں جیسے اس نے دیکھے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے امیجننگ ہیونگ relationship or sex with people, with different people, this is one of the signs. اور اگر میرڈ ہے انسان تو during relationship with wife imagining having relation with other people, وہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ لیکن امیجن کسی اور کو کر رہا ہے. This is again one of the clear signs of person being addicted to this addiction. یہ کچھ چیک باکس ہیں جو انسان کرتے ہیں کہ میں اپنا سیلف, کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ انسان کو نا اپنا ایکسپوز کرتا ہے اپنے آپ کے, یار واقعی میں میرے میں تو چیز پائی جاتی ہے, یا میرے میں نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو جس میں کچھ چیزیں 2-3 چیزیں پائی جا رہی ہیں, دس مینس کہ اس کو اس چیز سے ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے. ریمیڈی کی طرف آتے ہیں, وچ از دا لاسٹ سلائڈ. دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سالو اے پرابلم از ٹو ریئلائز دیٹ دیر از اے پرابلم. اگر ہم اپنے آپ کو 100 کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایڈکٹ نہیں ہوں, مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, میں تو کبھی کبھی چلا جاتا ہوں, یا ریئلائز دیٹ دیر از اے پرابلم اینڈ دیر از اے بگ پرابلم ان لائف. اور یہ پرابلم پورے کے پورے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے. اگر انسان اس چیز میں ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس کو ماسٹربیشن کی طرف, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی ہیونگ بیڈ ریلیشن ود وائف الٹیمیٹلی. کیونکہ یہ یاد رکھیں شادی سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. بہت سے کیسز آئے اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں شادی کر لوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن واللہ میرج ڈزنٹ سالو دس پرابلم. جس کو پورن ایڈکشن ہے, جس کو ماسٹربیشن ایڈکشن ہے, اس کو پلیز الٹیمیٹلی وہ بیگم ساتھ ہوگی, اس کو پلیز کیا کرے گی, وہ الٹیمیٹلی اس کو بیگم کو چھوڑے گا, اور الٹیمیٹلی کہاں جائے گا, اس بری ہیبٹ کی طرف. والعیاذ باللہ. کتنا برا لائف اسٹائل ہے.
اور جس کی وجہ سے انسان بہت سائیکولوجیکلی سفر کرتا ہے. جو پورن ایڈکٹس ہیں نا وہ سائیکولوجیکلی بہت سفر کر رہے ہیں, وہ خوش نہیں ہیں, دے ناٹ ہیپی پیپل, تنگ ہے اپنے آپ سے کہ ہم نہ تو کچھ بیان کر سکتے ہیں نہ کچھ چھپا سکتے ہیں, کیا کریں. اور پھر فزیکل انسان پرابلمز آنا شروع ہو جانا, ناٹ ہیونگ چلڈرن, انسان اولاد, بہت سارے ایشوز ہیں اس طرح کے, لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی, لوگوں کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی میں نہیں تھوڑا ایکسپلیسٹ ورڈز میں یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن انسان بیگم کو پلیز نہیں کر پاتا یا بیگم انسان اس کو پلیز نہیں ہوتا, ٹائم بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. دیر آر مینی پرابلمس, واللہ مینی پرابلمس ریلیٹڈ ٹو دس ون ایڈکشن. تو انسان کو اپنے آپ سے ریئلائز دیٹ دس از اے بگ پرابلم, جو کہ اگر ہم اس سے شکار نہیں ہیں تو میں بھی شاید ہماری فیملی میں سے کوئی ہے یا میں بھی ہمارے دوستوں سے میں کوئی ہے. تو اس انٹینشن سے سنیں کہ اگر میں ہوں تو میرا اصلاح ہو جائے, اگر کوئی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نمبر 1 از ڈونٹ جسٹ ریمین دیئر اینڈ لیو یور سیلف. نہیں, ڈیسائڈ ٹو لیو اٹ, ڈیسائڈ کہ میں نے نکلنا ہے ساتھ سے, میں نے نکلنا ہے. آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ. میک اے ڈیسیژن کہ میں کر سکتا ہوں یہ, ریئلائز دیٹ یو کین ڈو اٹ انشاءاللہ. بہت سے لوگ اسی سے نکلے اور بہت سے لوگ نکل سکتے ہیں. سو یو ناٹ اے ویک پرسن, انسان اس سے آرام سے نکل سکتا ہے. نمبر 2 از نو دا ٹریگر وچ آلویز ٹریگرز یو. وہ کیا چیز ہے جب میں کر رہا ہوں تو مجھے اس کی طرف دل چاہتا ہے کہ میں وہ کروں. اٹ کین بی اے مووی وچ آئی ایم واچنگ, نارمل مووی, جس میں کوئی ایسا ایک ایکسپلیسٹ سین آ جائے جس کی وجہ سے مجھے اراؤزل دے اور میں ہر وقت اس کی طرف میرے ذہن میں آ جائے کہ میں نے اب وہ دیکھنا ہے. اٹ کین بی ریچنگ ہوم وین دیر از نو ون ایٹ ہوم, ٹھیک ہے. اٹ کین بی لوکنگ ایٹ سم ون, نظر اٹھا کے دیکھنا کسی کو بری نظر سے. اٹ کین بی اے تھاٹ, اکیلے بیٹھے سوچ آنے شروع ہو جانا, امیجن کرنا شروع ہو جانا. سو اٹ کین بی اینی تھنگ. ہر بندے کو خود اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اٹ کین بی یوزنگ سیل فون فار مور دین ہاف این آور. پہلے آدھا گھنٹہ تو کام کی چیز کر رہے تھے, لیکن پھر کیا دیکھنے شروع ہو گئے, ویڈیوز فیس بک پہ, یوٹیوب پہ لگے. الٹیمیٹلی کوئی ایسی چیز آئی جو کہ انسان کو ٹریگر کر گئی, اور پھر بندہ اس کو بند کر کے برائی کی طرف چلا گیا. کیا کرنا, فرض میں اگر یہ چیز ہے تو کیا کرنا ہے, جب بھی بندہ وہ یوز کر رہا ہے تو نو کہ یار نہیں, یہ وہ ٹائم پھر سے آ رہا ہے کہ جس میں آئی ایم اسپینڈنگ مچ ٹائم آن موبائل فون. کوئی چیز آگے میں دلدل پہ دوبارہ جا سکتا ہوں, تو آئی جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ. اپنے اٹھ جائے وہاں سے, موبائل رکھا, اٹھ کے باہر چلے گئے, اینڈ سی یور سیلف امیجن, مطلب چینجنگ یور ایموشنز آل ٹوگیدر. انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ فیلنگ تو مجھ میں آ گئی ہے, میں کیسے چینج ہوگی مجھے, لیکن انسان اپنا انوائرمنٹ چینج کر لے, نئے جا کے لوگوں سے ملے, فوراً سے انسان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو چینج یور بیہیویئر اینڈ ریئلائزنگ کہ واٹ از دا ٹریگر. ٹریگر کو ریئلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ بتاتے ہیں, کیسز آئے جو کہ بتاتے ہیں کہ ہم تب ہوتے ہیں جب فار ایگزامپل شام ہو جاتی ہے, ابا جی جاگنگ پہ چلے جاتے ہیں, اماں جی شاپنگ پہ چلی جاتی ہیں, ہم گھر پہ اکیلے ہیں, اینڈ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہوتی, ہم صرف فیس بک یوز کر رہے ہیں, لیکن اچانک سے فیس بک پہ کچھ دیکھا, کوئی ایسا سین, کوئی ایسا نیوڈیٹی جس سے دل چاہا, اور پھر الٹیمیٹلی اس کا شکار ہو گئے. اگر وہ چیز ہے نا تو اس سے پہلے سے روک دیں, کٹ کر دیں اس چیز کو, اس کی طرف مت جائیں, چلو ٹھیک ہے. نمبر 3 از پک یور فون اپ اینڈ سیک این ایڈوائس فرام این ایلڈرلی پرسن, یا کال اے فرینڈ جو کہ آپ کا اچھا دوست ہے. جیسے وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. امیجن اے پرسن کمنگ ٹو اے پروفٹ مسجد میں, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. اب وہ بندہ کیا ہے, پہلی بات اس میں ایمان ہے, دوسری بات وہ زنا کو حرام سمجھتے تو اللہ کے نبی کے پاس آیا حلال کروانے کے لیے. اگر وہ حلال سمجھتے تو کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتا. مینز ہی ہیز گڈ انٹینشنز, وہ نہیں چاہتے میں حرام کروں, اس لیے, اور وہ رک بھی نہیں پا رہا, اپنے آپ کو روک بھی نہیں پا رہا. کیا کہا, یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے مجھے اجازت دیتے ہیں, پلیز میک می این ایکسیپشن. تو اللہ کے نبی سے پاس آئے, وہ جو میں نے بات کی تھی کہ کیا تم پسند کرو گے اپنی ماں کے لیے, یا اپنی بہن کے لیے, یا اپنی بیوی کے لیے, یا اپنی خالہ کے لیے, کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا فیل کرے. لا واللہ یا رسول اللہ, نہیں یا رسول اللہ. میں پھر کیوں, تم کیوں پسند کرتے ہو کسی اور کی بہن, ماں, بیٹی کے ساتھ؟ یہ کوشچن پوچھے ٹو ریئلائز ہو کہ ہاؤ بیڈ اٹ از اے سن.
اگر میں کسی اور کو اس طرح دیکھ رہا ہوں, میری بھی تو ماں بہن ہے, میرے بھی تو گھر والے ہیں, تو کوئی اور بھی تو دیکھے گا. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. جو بندہ کسی کی عزت پامال کرتا ہے اس کے گھر کی عزت پامال کی جاتی ہے. لازمی ایسے ہوتا ہے, لازمی ایسے ہوتا ہے. تو اس چیز سے بندہ رک جائے. ٹاک ٹو اے فرینڈ, کال سمبڈی کہ میں اس پرابلم, ٹاک ٹو اے کاؤنسلر میں بھی, اگر کسی طرح کی پرابلم گزر رہی ہے کہ میں اس چیز سے پھنسا ہوا ہوں, میں نکلنا چاہتا ہوں. اینڈ اٹس اے گریٹ ہیلپ, اٹس اے گریٹ ہیلپ. فورتھ از ڈونٹ اسیوم دیٹ دس ریلیپس از لاسٹ. فار ایگزامپل, ڈونٹ اسیوم کہ جو میں ابھی مجھ سے ہو گیا کہ یہ آخری دفعہ ہے, اس کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا. اس بھولے پنے مت رہیں. ہو سکتا ہے انسان دوبارہ جائے. میک نیسسری ڈیسیژنز, میک پلان کریں ایگزیکٹلی کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ لاسٹ ٹائم ہو, میں دوبارہ ہی پھنس سکتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا ہے, آئی ہیو ٹو میک ڈیسیژنز, آئی ہیو ٹو میک اے پلان. ٹھیک ہے. سکس از ایکٹیویٹ یور فلٹرز اور سافٹ ویئر. دیر آر مینی گڈ فلٹرز اینڈ سافٹ ویئرز آن موبائل فونس. ٹھیک ہے, وچ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کچھ بات شیئر کروں گا, کیونکہ وہ جو شیخ ہیں وہ بھی ہم سے انشاءاللہ شیئر کریں گے ود ان اے فیو ڈیز انشاءاللہ, ٹو بلاک آل دس کانٹینٹ آن موبائل فونس. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نو دا فلٹرز, کون سی چیزیں جو کہ آپ کو آپ کے موبائل فون کو اس کانٹینٹ سے بچا سکتی ہیں. دیر از اے سافٹ ویئر کالڈ فیملی زون. فیملی زون بڑا امیزنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ ہر بچے کی فون میں انسٹال ہو سکتا ہے, ہر بندے کی فون میں ہو سکتا ہے, فیملی کی سب کے اس میں سے. اس میں جب بھی کوئی شخص ایسا چیز ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو فوراً نوٹیفیکیشن چلی آتی ہے جس بندے کو, کاؤنسلر کو یا فادر کو یا اس طرح سے. اینڈ دیر آر ملٹیپل سافٹ ویئر ٹو بلاک سچ کائنڈ آف کانٹینٹ. تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کبھی پھسل بھی جائے نا اگر, تو یہ سافٹ ویئر کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچنے دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایکسرسائز, کیپ یور سیلف بزی, کیپ یور سیلف بزی. میں نے کیا کہا تھا کہ یا تو اپنی نیگیٹو ہیبٹس کو آپ شٹ ڈاؤن کریں یا پھر پازیٹیو ہیبٹس اپنی زندگی میں ڈالیں. ایکسرسائز کریں. اپنی جو انرجی ہے نا ہمارے اندر, جو جوانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکالیں. فٹ بال میں, کرکٹ میں, اسکواش میں, سوئمنگ میں, ادھر نکالیں, پازیٹیو میں نکالیں. اگر یہاں پہ یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی برائی میں نکل رہی ہوگی. سو ایکسرسائز, کیپ یور سیلف بزی. بہت سے لوگ اس بری ہیبٹ سے پتہ کس طرح بچے ہیں. ان کا کوئی بزنس شروع کیا, وہ بزنس چل پڑا, کام چلنے شروع ہو گیا اور الٹیمیٹلی ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. کیپ یور سیلف بزی. اپنے پاس اتنے پروجیکٹس لے لیں, اتنے کام کرنے شروع ہو جائیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے, کیونکہ این ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورکشاپ. ٹھیک ہے. سو کیپ یور سیلف بزی. اگر انسان کو کوئی کام نہیں ہے تو کم از کم ایکسرسائز میں گزار دیں. ایکسرسائز کرنا بہتر ہے گناہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا. میں بھی گو ٹو اے فرینڈ, گو ٹو اے حلقہ, جیسے یہ ہو رہا ہے, گو ٹو اے مسجد, ریڈ قرآن. اگر وہ مشکل ہے تو مے بی گو آؤٹ, گو فار آؤٹنگ, گو فار اے ڈنر, دوستوں کے ساتھ یار چلو باہر چلتے ہیں, تاکہ بندہ اس چیز سے بچ سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پرے اینڈ کنٹمپلیٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ, ایون ہر فتنے کے بارے میں بھی, ہر برائی سے نکلنے چاہتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں نکل سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں, کثرت سے دعا کریں, اور ریئلائز کریں کہ ہر ہیبٹ کو انسان چھوڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اور اللہ پہ توکل کریں. توکل, جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتا ہے. جیسے انبیاء نے توکل کیا. ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اور آگ میں پھینکا جا رہا ان کو, تو کیا پڑھی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ پہ توکل, اللہ پہ توکل. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو, مچھلی کے پیٹ میں ہے. I was watching a video today جس کا نام ہے What If. What If ایک سیریز ہے ان کی نا, کہ What if a whale swallows you. تو انہوں نے اس کا جو خاص نکالا وہ یہ کہ there is no chance you go out from his belly alive. There is no chance. کیونکہ ویل کے جو ایسڈز ہیں اس کے اسٹمک میں, وہ آپ کو اتنا کھا جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کے جو بونز ہیں وہی باہر نکلیں گی, اینڈ یور اسکن اینڈ فلیش ول بی جسٹ, آپ مر جائیں گے. اس جگہ سے بھی یونس علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ نے کیا کیا, مچھلی کے پیٹ سے ہی باہر نکال کے رکھ دیا ان کو. یہ ہے توکل. جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی مصیبتوں پہ ہیلپ کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہیلپ کر سکتا ایک چھوٹی سی ایڈکشن سے نکلنے میں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اسی ایک طرح ایک اور چیز, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ پہ, مطلب کوئی شخص سمجھتا ہے میں لیپ ٹاپ پہ ایکسیس کرتا ہوں یا موبائل فون پہ کرتا ہوں,
اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر نا لکھ کے لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے. جب موبائل فون پہ لگا دے وال پیپر اللہ دیکھ رہا ہے, یا اس پہ اسٹیکر لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے, اور تہیہ کر لے کہ میں نے اس کو نہیں اتارنا. تو انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آگے اللہ کا نام لکھا ہو اور وہ بری چیز ایکسیس کر رہا ہو. تو یوز سچ کائنڈ آف موٹیویٹرز. اپنے کمروں میں لگا دیں گے یس یو کین ڈو اٹ, آئی کین, آئی ول, اس طرح کی کوٹس جو کہ اب ہٹ کرتی ہیں انسان کو کمرے میں, لیپ ٹاپ پہ. اور یہ جو ورڈ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, دس از ویری پاورفل, ویری پاورفل. انسان اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہاں پہ لگا دیں اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر دیکھے کہ میں انسانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بھی ایسی نامحرم کو بھی نظر پڑے جس میں اوپر مطلب اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ نوئنگ اللہ از واچنگ. ویسے تو ہر انسان کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ چیز کیا کرتی ہے, ریمائنڈ کراتی ہے, ہٹ کرتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو سیٹ ریمائنڈرز فار یو. ٹھیک ہے, اپنے موبائل پہ وال پیپر لگا دیں, ایسی بھی چیزیں کر دیں جو کہ آپ کو کر سکیں ان شاء اللہ. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں مزید بھی. تقویٰ ایک بہت بڑا سبب ہے جو کہ اس چیز سے ہمیں انسان کو نکال سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آئی تھنک دا ٹائم از اوور, اور بلکہ زیادہ اوپر ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ول بریک ہیئر, اور اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ایڈکشن, ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے, اور جو شخص نیکی کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے, بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تو میری مدد کر, میرے دل میں ایمان کو, تقوی کو مزین کر دے, اور کفر کو, نافرمانی کو میرے دل میں اس کی نفرت بھر دے. واٹ این امیزنگ دعا دس از.